السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سورہ جن ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم سے سورہ جن ہم پڑھیں گے، تو اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ایک ہمیں بہن نے آگاہ کیا کہ قرآن پاک جس سے آپ پڑھاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس کا جو حرف ہیں وہ کلیئر نہیں نظر آتے، تو اس طرح سے کوئی بھی بات ہو تو آپ ضرور آگاہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس لیے آج ہم نے تھوڑا سا چینج کر لیا، یہ قرآن پاک ملٹی کلر میں نہیں ہے، سمپل ہے، اس لحاظ سے ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ سورہ جن ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی، قل قاف کو موٹا پڑھنا اور حا بریک والی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قرآنا تنوین کے بعد حرف ہلکی آ رہا ہے تو اظہار ہوگا، فل ٹائم کلیئر ریڈ کریں گے۔ قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، یہاں پہ حا بریک والی ہے، بربنا احدا، وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وانہ یہاں پہ دیکھو غنہ کرنا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی ادغام ود غنہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اس کو تعالی نہیں پڑھتے ہیں، تعالی جیسے نماز میں آتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، وہاں بھی موسٹلی لوگ مسٹیک کرتے ہیں، تو یہ ورڈ ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، موٹے روح میں سے، اس لیے اس کو فل ٹائم ماؤتھ ریڈ کریں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یہاں دیکھیں مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ایک سیکنڈ، اس کا ہم ایرر کو پھر سے آتے ہیں جی والی آئے پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ادغام یرملون ہوگا، تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، شدیدا وشہبا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، جب ہم سٹاپ کے بغیر پڑھیں گے لِلسَّمْعِ پڑھیں گے، جب وقف کریں گے سٹاپ کریں گے تو لِلسَّمْعِ، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وہ نقصات پڑھیں گے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا قاف موٹے والا ہے اور دال بریک ہے قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا پہلا نون ساکن ہے اور اس کے بعد والا متحرک ہے تو ادغام ہوگا وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ہاں موٹے والا قاف بھی بریک ہے ہاں بھی موٹا ہے مطلب موٹے حروف میں سے نہیں ہے بٹ ہا بریک کے یہ مقابلے میں یہ بھاری پڑا جاتا ہے موٹا پڑا جاتا ہے وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ یہاں پہ نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے تو اظہار پڑھیں گے کلیئر ریڈ کریں گے فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا قاف موٹے والا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے حروف حلقی آ رہا ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا حمزہ ہا عین ہا غین خا ان چھ میں سے جب بھی کوئی تنوین کے بعد آ جاتا ہے یا نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتا ہے تب کلیئر ریڈ کرتے ہیں یہاں پہ بھی جیسے فمن اسلم یہاں پہ اظہار ہے یہاں بھی اظہار ہے کلیئر ریڈ ہے ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله اللہ کے نام کو ہر ٹائم فل ماؤتھ پڑھتے ہیں موٹا پڑھا جاتا ہے لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لن يجيرني من الله أحد سورہ لانگ ہے لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کریں گے کہ اپنے کلاس کے ٹائم میں اس کو کور کریں گے وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا من اخفا کریں گے نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے من دونه اخفا پھر سے بتاتے جائیں اخفا کا مین ہوتا آواز کو چھپانا ہڈن کرنا تو یہاں پہ نون کی آواز کو من دونه ملتحدا من کا جو نون ہے اس کے من نہیں پڑھیں من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مین ہوتا ہے حرف سے چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں نون کا ساؤنڈ نہیں پڑھیں گے، میم کا پڑھیں گے. مم بین یدیہ ومن خلفہ رصدا ومن خلفہ اظہار کریں گے نون ساکن کے بعد حلقی حروف میں سے خا آ رہا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو خا آ گیا. اظہار کریں گے، کلیئر ریڈ کریں گے نون کے ساؤنڈ کو. ومن خلفہ نہ کہ ومن، یہ رانگ ہوگا. ومن خلفہ رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. سورہ جن ہمارے سبق کا حصہ تھی، بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو جنہوں نے قرآن پاک کو سنا تو اس واقعہ کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اس سورت میں، اور بہت سارے جنوں کی جو بھی باتیں اس کلام کا سارے کا یہاں پہ ذکر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہ پکارو. مطلب یہاں تدعو تعبدو کے معنی میں مسجد میں اللہ ہی کی عبادت ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی دوسرے مذہب کا آدمی مسجد میں آ کر کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مسلمان تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. اس لیے مسجد کے اندر غیر مسلم کا انٹر ہونا یہ، اور پھر کسی عبادت کے لیے اپنے مذہب کی عبادت کے لیے تو بالکل نہیں آ سکتا. اس لیے مسجد اللہ کے لیے اس میں اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی حرام ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر کرنا یہ بہت بڑا اسلام کے خلاف کام ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت جل وعلا کی عبادت کے لیے مسجد بنائی گئی، اس میں عبادت ہی ہونی چاہیے، نہ کہ دینی جو معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ہاں دین اسلام کی ترویج تبلیغ اس کے جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں. آخر میں اہم بات ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی ایک کو وہ ظاہر نہیں کرتا کسی ایک پر، علی غیبی اپنے غیب پر، احد کسی ایک، الا من ارتضی. بعض لوگ پہلے والی آیت پڑھتے اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں دیکھیں اللہ نے مستثنا کر دیا، الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ جسے اپنے رسول میں سے چن لے، فإنہ یسلک من بین یدیہ، تو اللہ جسے اپنے رسول میں سے چن لے تو اس کو غیب عطا فرما. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحی الیک، فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. اس لیے آیت کا تعارض نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جسے چاہے غیب عطا فرما دیتا. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ غیب عطا فرما دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اس نے فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والی سب چیزوں کے بارے میں خبر کر دیا. حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں، یہ ہوگا فلاں ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور دجال آئے گا، اور ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے. سب غائب ہے، مطلب ابھی آیا نہیں ہے، تو حضور نے پہلے فرما دی ایسے ہونے والا ہے. اللہ رب جل وعلا ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے.
جو بھی کوئی بات ہو ضرور آگاہ کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے ضرور شیئر کریں. اللہ رب العزت اللہ عالم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. اللہ حافظ.